أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمین۔ آج کا خطبہ جمعہ حضرت عبدالغفار جمبہ صاحب کے اس پہلے خط کی نسبت ہے جو آپ نے اس وقت جماعت احمدیہ کے سربراہ مرزا طاہر احمد صاحب کو لکھا تھا۔ اس خط پر میں اپنے نقطہ نظر سے بات کہنے کی کوشش کروں گا۔ یہ خط 2 اپریل 1993 کو لکھا گیا۔ اس سے قریباً 10 سال قبل وسط دسمبر 1983 کو حضرت عبدالغفار جمبہ صاحب کو لاہور میں ذکی غلام کی نسبت غیب کی یہ خبر ملی تھی کہ وہ ذکی غلام مرزا بشیر الدین محمود صاحب نہیں بلکہ وہ آپ ہی ہیں۔ یہ خلاصہ میں اس سارے واقعے کا بتا رہا ہوں۔ اس کی تفصیل خود حضرت عبدالغفار جمبہ صاحب نے متعدد بار کی ہے۔ ابتدا میں قریباً 8 سال قبل میں نے جمبہ صاحب سے یہ سوال کیا تھا کہ آپ قریباً 10 سال یعنی 1983 سے لے کر 1993 تک آپ کیوں خاموش رہے؟ آپ نے اس وقت جو بھی مجھے جواب دیا تھا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ 10 سال کا عرصہ مجھے علم الیقین سے حق الیقین تک لے آیا۔ یہ اس ساری باتوں کا خلاصہ ہے جن میں سے چند ایک میں آپ کے سامنے رکھوں گا بھی۔ پھر ایک یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے یعنی جمبہ صاحب نے عام اعلان کیوں نہیں کیا، یعنی لوگوں میں یہ بات کہنا شروع کر دیتے کہ میں ہی وہ ذکی غلام ہوں جس کی بانی جماعت حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کو بشارت دی گئی تھی۔ اس کی 2 وجوہات تو بہت واضح ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ جماعت جس کو یہ ذکی غلام کی بشارت دی گئی تھی یہ ایک امام کے تابع تھی اور ہے، اس لیے جماعت کے امام کو پیغام پہنچا دینا دراصل ساری جماعت کو پیغام پہنچا دینا ہے، اس سے فساد نہیں پھیلتا۔
یہ پرامن طریق ہے۔ دوسری بات یہ کہ ایک حدیث ہے، کیف انتم اذا نزل عیسی ابن مریم منکم و امامکم منکم، تمہاری کیا حالت ہوگی جب عیسیٰ بن مریم تم میں نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں ہوگا۔ ذکی غلام دراصل ہے ہی عیسیٰ ابن مریم، جس کی بشارت مرزا صاحب کو دی گئی تھی۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے مریم کہا تھا اور آپ کو ایک عیسیٰ کی بشارت دی گئی تھی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے تو باوجود اس کے کہ تمہارا امام بھی ہوگا، جیسا کہ اس وقت جماعت احمدیہ کی صورتحال ہے، تو جمبا صاحب ہی دراصل وہ ذکی غلام ہیں جن کو اللہ نے 1983 میں یہ خبر دی اور یہ حقیقت کھول دی کہ وہ آنے والا مبارک وجود تو ہی ہے، اور اس وقت جماعت کا ایک امام تھا۔ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ یہ ایک عظیم الشان پیش گوئی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جو بڑے کھلے کھلے رنگ میں پوری ہوئی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کا کہ آپ کو اللہ نے غیب کا علم دیا تھا ایک بہت بڑی نشانی ہے، لیکن یہ تقوی رکھنے والوں کو یہ چیزیں محسوس ہو جاتی ہیں، وہ جان جاتے ہیں۔ اب اس امام کو جمبا صاحب نے یہ پہلا خط لکھا تھا جس میں آپ نے یہ تحریر فرمایا۔ اب میں اس کی تھوڑی تھوڑی باتیں سامنے رکھتا ہوں۔ آپ نے لکھا کہ قریباً وسط دسمبر 1983 میں میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا، اور یہ واقعہ ایسا تھا کہ اس کے نتیجہ میں مجھے غیب سے اچانک بعض باتوں کا پتہ چلنا شروع ہو گیا۔ اب دیکھیں جمبا صاحب صاف لکھ رہے ہیں کہ مجھے غیب کی خبریں دی گئیں، اور غیب کی خبریں جس کو دی جاتی ہیں قرآن کریم اس کو کیا کہتا ہے؟ غور کرنے والے اس بات پر غور کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے مرزا طاہر احمد صاحب سے کہ وہ امام جماعت تھے استفسار کیا، اور بہت نیک گمان کرتے ہوئے استفسار کیا کہ لوگ ان باتوں کو مانیں یا نہ مانیں، لیکن خلیفہ وقت ان باتوں کی تصدیق فرمائے گا۔ یہ نیک گمان تھا جو جمبا صاحب کا تھا، لیکن یہ نیک گمان جو تھا درست ثابت نہیں ہوا، کیونکہ جو جواب مرزا طاہر احمد صاحب کی جانب سے آیا وہ منصفانہ نہیں تھا، وہ مدلل نہیں تھا، وہ بہت اور چیزیں اپنے اندر کشیدہ رکھتا تھا، جس کے آگے جا کے وضاحت کروں گا۔ یہاں پر جمبا صاحب نے یہ سوال اٹھایا کہ ان معلومات کا، یعنی یہ جو غیب کی باتیں مجھ پر
کھولی جا رہی ہیں، ان کا ذریعہ کیا ہے، ان کا منبع کیا ہے، یہ بہت ہی صاف علمی سوال ہے۔ آپ نے خود ہی تحریر فرمایا کہ 3 چیزیں پاسبل ہیں: یا میرا نفس مجھے دھوکہ دیتا ہے، نمبر 2، یا یہ باتیں میرے غور و فکر کا نتیجہ ہیں، نمبر 3، یا یہ واقعی ہی غیب کی خبریں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے مجھ پر کھولی ہیں۔ اور اس پر آپ تینوں امور پر آپ تبصرہ کرتے ہیں کہ پہلی بات، جہاں تک نفس کا معاملہ ہونے کا تعلق ہے، میں نے اسے بہت ٹٹولا اور اب بھی ٹٹولتا ہوں، لیکن جب بہت ساری باتوں پر یکجائی طور پر نظر دوڑاتا ہوں تو مجھ پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ معلومات میرے نفس کی طرف سے نہیں ہو سکتی۔ اچھا، یہ تو ہے جو آپ نے تجزیہ کیا۔ پھر ایک دوسرا پہلو اس میں عام رکھ دیا کہ لیکن اگر کسی نے ثابت کر دیا کہ ایسی باتیں نفس کی طرف سے ہونا ممکن ہے تو مجھے ماننے میں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ یہ ایک صادق کی نشانی ہے، یہ صادق انسان ہی ایسی بات کہہ سکتا ہے۔ لیکن بغیر دلیل کے مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں ان باتوں کو اپنے نفس کی طرف منسوب کروں، کیونکہ میری پہلی زندگی میں کبھی خواب میں بھی ایسی باتوں کا تصور نہیں گزرا۔ پھر میرے نفس نے میرے ساتھ اس طرح اچانک مکالمہ شروع کر دیا۔ یہ بڑی مدلل بات ہے جو کی گئی تھی اور جو مرزا طاہر احمد صاحب کے سامنے رکھی گئی۔ دوسری بات آپ نے کہی کہ میرا غور و فکر کا نتیجہ ہے یہ، تو اس پر آپ نے لکھا کہ یہ علوم، یعنی یہ جو غیب کی باتیں مجھے بتائی گئیں، ان پر مجرد عقل ان گہرے اسرار تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ بہت سے لوگ شاید اس بات کو کی حقیقت تک نہ پہنچ سکیں، میں اپنے نقطہ نظر سے اس کو واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں، عقل کے سہارے آج تک دنیا میں بڑے سے بڑا صاحب علم انسان وہ کائنات کی اصل حقیقت نہیں بتا سکتا۔ یہ کیوں کر وجود میں آئی؟ آج تک یہ سوال اسی طرح قائم ہے جس طرح آج سے ہزاروں سال پہلے تھا۔ انسانی عقل اس کو اس امکانی جگہ تک لے آتی ہے کہ اس کائنات کا کوئی پیدا کرنے والا ہونا چاہیے۔ وہ کبھی بھی انسان کو اس جگہ تک نہیں لا سکتی کہ وہ ہے، اس لیے کہ جب تک وہ خالق اپنی ذات کا علم نہ دے، وہ اپنے آپ کو ظاہر نہ کرے، اس وقت تک حق الیقین کا مرتبہ انسان کو حاصل ہی نہیں ہوتا، ناممکن ہے۔ اسی چیز کو خود قرآن نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ نظریں اس تک نہیں پہنچتی لیکن وہ نظروں تک پہنچ جاتا ہے۔ یعنی یہ اللہ کا فضل ہی ہوتا ہے، وہ جس پہ چاہتا ہے کر دیتا ہے۔ اور یہ جمبا صاحب کا معاملہ بھی
ایسا ہی معاملہ تھا جو آپ نے مرزا طاہر احمد صاحب کے سامنے رکھ دیا. اچھا، اب تیسری جو چیز تھی جو آپ نے یہ مرزا طاہر احمد صاحب کے سامنے رکھی، وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی نصرت، اس کا مکالمہ ہے جو اس نے مجھ پر کیا. تو اس کے بارے میں بھی آپ نے پھر تین چیزیں سامنے رکھی کہ میں کیوں یہ یقین رکھتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا مکالمہ ہے. پہلی وجہ یہ ہے جو آپ نے لکھی کہ جب یہ علم مجھے غیب سے ملنا شروع ہوا تو میں نے اپنی کمزوریوں کی بدولت اس میں شک کیا، لیکن غیب سے مجھے شک کرنے سے منع فرمایا گیا. اچھا، اب یہ امر ایسا ہے جس کے اوپر ہم ایز اے تھرڈ پرسن ہونے کے کوئی تبصرہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمیں علم نہیں کہ کسی شخص کے ساتھ کیا معاملہ گزرا. یہ صرف جمبا صاحب کی نسبت نہیں، ہر ایک برگزیدہ بندے پر یہ سوال اٹھایا جا سکتا ہے. کیا کوئی ثبوت دے سکتا ہے کہ غار ہرا میں جو ہوا وہ اس کے یہ ٹھوس ثبوت ہیں؟ مرزا صاحب کے ساتھ جو ہوا، غیب کی خبریں دی گئیں، اس کے ٹھوس ثبوت یہ ہیں؟ نہیں، یہ اس بندے اور خدا کے درمیان معاملہ ہے. لیکن ہم ایز اے تھرڈ پرسن جب اس سے ریلیٹڈ باتوں کو دیکھتے ہیں، دلائل دیکھتے ہیں، ان واقعات کو ہوتا دیکھتے ہیں، تو ان کی صداقت کا بالواسطہ ثبوت ہمارے ہاتھ میں آ جاتا ہے. اب یہاں پر میں یہ کچھ تبصرہ کرنا چاہتا ہوں کہ جب میں ابتدا میں جمبا صاحب سے اپنے علم کی بڑھنے کی خاطر سوال کیا کرتا تھا تو اس وقت بھی جمبا صاحب نے مجھے یہ کہا تھا کہ جب پہلی دفعہ مجھے یہ خبریں ملی تو مجھے یہ شک گزرا کہ یہ میری نفسانی خیالات تو نہیں. اور پھر خدا تعالی نے مسلسل یہ وحی کی لا ریبہ فی ہے، یعنی ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلتے گئے. یہ ایک واقعہ ہے. دوسری چیز جمبا صاحب نے بتائی کہ جب لاہور سے واپس ربوہ آئے، یہ دسمبر 1983 کی باتیں ہیں، تو کیونکہ مذہبی علم تھا نہیں، نہ کوئی کتابیں تھیں، تو انہوں نے غالباً اپنے بڑے بھائی جو مربی صاحب تھے ان سے کتاب منگوائی، تذکرہ. اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ آپ نے مجھے بتایا کہ میں نے خدا سے یہ دعا کی کہ اے خدا مجھے کھلے کھلے صاف صاف طریق سے بتا، کیونکہ میں اس میدان کا کھلاڑی ہی نہیں ہوں. تو خدا تعالیٰ نے مختلف طریقوں سے اس چیز کو ایسے واقعات ظاہر کیے جس سے رفتہ رفتہ حق الیقین کا مرتبہ جمبا صاحب کو حاصل ہوا. اس ضمن میں ایک چھوٹی سی بات میں بتاتا ہوں کہ آپ نے تذکرہ منگوایا اور اس کو پڑھنا شروع کیا، اور جہاں سے کھولا وہ وہاں پر اتفاق سے وہی ایک الہام درج تھا. وہ الہام یہ تھا انی معکما اسمع و ارا. اب یہ جو الہام ہے یہ بیسیکلی
بنیادی طور پر قرآن میں درج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو کہا کہ تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا ہوں اور دیکھتا ہوں۔ یہی الہام مرزا صاحب کو ہو رہا ہے، انی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں۔ تو تم دونوں سے کیا مراد ہے؟ جمبا صاحب کہتے ہیں کہ مجھے خدا نے بتایا کہ اس جگہ اس لمحے خدا نے مجھے یہ خبر دی کہ دونوں سے مراد ایک حضرت مرزا غلام احمد قادیانی ہے اور دوسرا میں ہوں۔ اچھا، اب ہم اس بات کے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں کہ یہ الہی خبریں تھیں۔ تو دوسرا پوائنٹ جو جمبا صاحب نے لکھا کہ دوسری وجہ کہ میں اس کو واقعی غیب کی خبر سمجھتا ہوں یہ ہے کہ جب مجھے یہ علم حاصل ہوا تو میں نے اسے قرآن مجید، احادیث صحیحہ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الہامی کلام اور آپ کے اپنے کلام کے مطابق پایا، یعنی یہ ساری چیزیں تصدیق کرتی تھیں۔ اب ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کس طرح تصدیق کرتا ہے۔ قرآن کریم میں میں اس وقت دو حوالے دوں گا۔ قرآن کریم میں ایک جگہ آتا ہے جسے ہم میثاق النبیین کہتے ہیں، اور اس وقت کو یاد کرو جب اللہ نے سب نبیوں والا پختہ عہد لیا تھا کہ جو بھی کتاب اور حکمت میں تمہیں دوں گا، پھر تمہارے پاس کوئی ایسا رسول آئے جو اس کلام کو پورا کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے، تو تم ضرور اس پر ایمان لانا اور اس کی مدد کرنا۔ اور فرمایا کہ کیا تم اقرار کرتے ہو اس پر، میری ذمہ داری قبول کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ فرمایا اب تم گواہ رہو اور میں تمہارے ساتھ گواہوں میں سے ایک ہوں، اور جو شخص اس عہد کے بعد پھر جائے تو ایسے لوگ فاسق ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ یہ کلام نازل کس پہ ہو رہا ہے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ سے کہا جا رہا ہے کہ جب بھی کوئی رسول آئے اور اس کلام کو پورا کرنے والا ہو جو تمہارے پاس ہے۔ اب دیکھیں اس کے دو حصے ہیں، ایک ہے وہ جماعت جو مرزا صاحب علیہ السلام کو مانتی ہے۔ کیوں مانتی ہے؟ کیونکہ قرآن کی تعلیم کی روشنی میں ایک رسول آیا جس نے اپنی صداقت کی گواہی قرآن سے دی، سورۃ جمعہ پیش کی، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ایمان سریہ پر بھی چلا جائے تو اہل فارس میں سے ایک شخص یا کئی اشخاص اس کو واپس لے آئیں گے۔ تو قرآن مرزا صاحب علیہ السلام کا دعویٰ، اس کی صداقت اس کلام میں موجود ہے جو مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا اور ہے۔ اسی طرح جماعت احمدیہ جو مرزا صاحب کو خدا کا ایک نبی اور رسول مانتی ہے، ان کے اوپر بھی تو ایک کلام اترا ہے۔ کیا اس کلام میں ایک آنے والے کی خبر نہیں ہے؟ اتنی دفعہ ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے جتنا عیسائیت کا مقابلہ کیا الہی کلام کی روشنی میں، اس کے برابر وہ کلام بھی موجود ہے جو ایک آنے والے مبارک وجود کی خبر دیتا ہے۔ تو جماعت احمدیہ کے ہاتھوں میں وہ کلام موجود ہے۔ تو
کیا جماعت نے میثاق النبیین کے مطابق کام کیا؟ وہ پختہ عہد جو لیا گیا تھا کہ جب بھی کوئی خدا کا ایسا ملہم شخص آئے اور گزشتہ کلام اس کی تصدیق کرتا ہو، وہ ایسے دلائل دے، تو پھر تم اس کا انکار کر دو گے۔ اور یہیں پہ بتایا گیا کہ جو انکار کرتا ہے وہ فاسق ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ بھی ضمناً ایک عرض کر دوں کہ یہ بالکل وہی چیز ہے جو آیت استخلاف میں ہے، وَمَن کَفَرَ بَعْدَ ذَلِکَ فَأُولَئِکَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تو یہ تو جمبا صاحب نے جو لکھا کہ میں کلام الہی احادیث میری دعوے کی تصدیق کرتے ہیں، تو پہلی چیز تو یہ میں نے ایک آیت رکھ دی قرآن کی۔ دوسری چیز میں یہ رکھتا ہوں کہ سورۃ زخرف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر دیتا ہے وَجَعَلْنَاهَا مَثَلًا لِلْآخِرِينَ، ہم نے آخرین میں اسے ایک مثال بنایا۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آخرین میں اب 1500 سال گزر گئے، کیا کوئی ایسا واقعہ گزرا؟ ہاں، اب گزرا ہے جب جمبا صاحب نے پہلا خط مرزا طاہر احمد صاحب کو لکھا۔ ایک کمزور انسان جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ آتا ہے، ان کو اللہ نے کہا کہ تو نرم نرم کلام کرنا۔ اسی طرح جمبا صاحب کا پہلا خط پڑھ کے دیکھ لیجئے کہ نرم نرم کلام کیا گیا، لیکن بہت ہی مدلل۔ تو یہ تو ہو گئی قرآنی باتیں، دلائل۔ پھر رسول کی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو اوپر میں نے ذکر کیا تھا، کیفا انتم اذا نازل عیسی ابن مریم منکم و امامکم منکم، تمہاری کیا حالت ہوگی جب عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے اور تمہارا امام تم میں موجود ہوگا۔ تو جماعت احمدیہ کا ایک امام اس وقت تھا مرزا طاہر احمد صاحب، تو ایسی حالت بگڑ چکی تھی کہ اللہ تعالیٰ کو ایک ذکی غلام بھیجنا پڑا، یعنی قوم یہودیانہ رنگ اختیار کر چکی تھی، اور یہ کھلا کھلا ثبوت ہے۔ اس کے اوپر الگ ایک بحث ہو سکتی ہے کہ کس وجہ سے یہ قوم یہودیانہ رنگ اختیار کر چکی ہے۔ تو یہ اب حدیث بھی پوری ہو گئی، اس کے علاوہ بھی احادیث ہیں۔ وہ قوم یا امت کیسے ہلاک ہوگی جس کے شروع میں درمیان میں مہدی اور آخر میں عیسیٰ ابن مریم ہیں، اور ان کے درمیان ایک جماعت ہے جس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں اور میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، ایک جماعت ہے، یہ وہی جماعت ہے امامکم منکم۔ اب تیسری چیز جو جمبا صاحب نے بطور دلیل کے مرزا طاہر احمد صاحب کے سامنے رکھی کہ وہ مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام جن کو پوری جماعت احمدیہ جن پر ایمان رکھتی ہے، ان کا کلام بھی ایک ذکی غلام کی خبر دیتا ہے جس نے
6-7 नवंबर 1907 के बाद पैदा होना है, वो भी मेरी ताईद में खड़ा है, तो मैं कैसे इसका इनकार कर दूं। ये गैब से मुझे ताईद की गई है, मेरी मुझे दलाइल बख्शे गए हैं। फिर हम देखते हैं कि हजरत मसीह अलैहिस्सलाम को 15 नवंबर 1898 को एक इल्हाम हुआ, जो तस्करा में सफ़ा नंबर 268 पे दर्ज है। इन्नी माकुमा अस्मा व आरा फसबिर हत्ता याति अल्लाहु बिअमरिही। मैं तुम दोनों के साथ हूँ, मैं सुनता हूँ और देखता हूँ, बस सब्र कर यहाँ तक कि अल्लाह ताला अपने अमर के साथ आ जाए। फिर उसके बाद अगले दिन 16 नवंबर 1898 को इल्हाम हुआ, इन्नी माल गफारे आती का बगततन। मैं गफार के साथ हूँ, मैं अचानक जाहिर हूँगा। फिर 21 जून 1903 को आपको इल्हाम हुआ, जो तस्करा में सफ़ा नंबर 394 पे दर्ज है। मुझे 2 असा दिए गए, एक जो मेरे पास था और दूसरे वो जो गुम हो गया था। और गुमशुदा असा को जो मैंने देखा तो उसके मुंह पर लिखा था, दुआओं का मुस्तजाब, तेरी दुआ मकबूल है। ये असा जो गुम हो गया था, ये वही ज़की गुलाम है। और दुआ जो मकबूल हो गई थी, वो वही दुआ थी जो चिल्ला कशी में की गई थी। तो जंबा साहब ने ये दलाइल सामने रखे अपने ख़त में मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब के सामने, कि ये साबित करता है कि मुझे गैब से जो खबरें दी गई वो सच्ची थी, मुदल्लल थी। फिर तीसरी बात आपने जंबा साहब ने मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब के सामने रखी, और ये बहुत ही दिलचस्प बात है। जंबा साहब लिखते हैं, तीसरी वजह ये कि जब इन बातों का गैब से मुझे पता चलना शुरू हुआ, तो साथ ही खलीफा वक्त के मुबारक मुंह से इन बातों की किसी न किसी रंग में तस्दीक होती रही, और इस तरह खुदा की कौल के साथ उसका फेल जाहिर होने के बाद मेरे लिए कोई शक्को शुबा की गुंजाइश नहीं रही। अब ये चीज़ जो आपने लिखी, इसको अगर हम देखें तो जंबा साहब पर वस्त दिसंबर 1983 में खुदा ताला की तरफ से ये गैब की खबर दी गई थी कि आप ही ज़की गुलाम हैं। अच्छा, अब देखिए, वस्त दिसंबर 1983 के बाद जो जलसा सालाना आता है, वो है 26, 27, 28 दिसंबर 1983। यानी तकरीबन 12-13 दिन के वक्फे के बाद जो जलसा सालाना आता है, उसमें मिर्ज़ा ताहिर अहमद साहब की नज़म मर्दे हक की दुआ जलसा सालाना में पढ़ी जाती है। अब खुद जंबा साहब उस जलसे में मौजूद हैं। जलसे में नज़म क्या पढ़ी जा रही है? वो जो नज़म है, दो घड़ी सब्र से काम लो साथियों, आफते जुल्मतो जो टल जाएगी, आहे मोमिन से टकरा के तूफान का रुख पलट जाएगा,
رت بدل جائے گی. یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا، ساحروں کے مقابل بنا اژدہا. آج بھی دیکھنا مرد حق کی دعا، سحر کی ناگنوں کو نگل جائے گی. عصر بیمار کا ہے مرض لا دوا، کوئی چارہ نہیں اب دعا کے سوا. اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا، موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی. اب یہ دیکھیں کہ مرزا طاہر احمد صاحب کی زبان سے خدا تعالیٰ نے کیا کیا باتیں نکلوا دی. پہلی بات یہ ہے کہ آہ مومن وہ ہے جو چلا کشی میں ایک مومن نے خدا کے ہاں مناجات کی تھی. اس نے دنیا کی رت بدل دی ہے اور وہ چیزیں اب ظاہر ہو رہی ہیں. یہ تھی مرد حق کی دعا. اور اس میں ایک ذکر آتا ہے کہ یہ دعا ہی کا تھا معجزہ کے عصا. اب یہ دیکھیں یہ عصا دراصل وہی عصا تھا جو گم ہو گیا تھا، اور مرزا طاہر احمد صاحب دعا کرا رہے ہیں، اب کروا رہے ہیں، اب یہ کہہ رہے ہیں اس زمانے میں 1983 میں. اور اے غلام مسیح الزماں ہاتھ اٹھا. کون سے غلام مسیح زماں نے ہاتھ اٹھانا ہے؟ موت آ بھی گئی ہو تو ٹل جائے گی. جب بھی خدا کا روحانی بندہ تائید یافتہ آتا ہے تو وہ زندگی دیتا ہے، زندہ کرتا ہے. اور مسیحا کے بارے میں تو مشہور ہی ہے کہ وہ زندہ کرنے والا ہے. تو ایک طرف یہ نظم پڑھی جا رہی ہے، دوسری طرف جمبا صاحب ادھر موجود ہیں اور خدا خبر دے رہا ہے کہ یہ تیری صداقت کے نشانات ہیں جو میں اس شخص کی زبان سے تیرے لیے نکلوا رہا ہوں. یہ کم و بیش اس قسم کا واقعہ ہے جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہو چکا ہے، جس کا قرآن میں ذکر ہے. والی مصر اس کے منہ سے یا اس کو خدا نے سچی خوابیں دکھائی، مگر اس کی تعبیر کس نے کی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے. یہاں بھی مرزا طاہر احمد صاحب کے منہ سے خدا نے سچی باتیں نکلوائیں، اور اس کی کس کے لیے نکلوائیں؟ اس بندے کی صداقت کے لیے، اور اس کی تعبیر بھی اسی بندے نے کی. تو یہ اس طرح کے بہت سے واقعات جو پے در پے ہو رہے تھے، یہ وہ 10 سال کا عرصہ تھا جو جمبا صاحب نے 1983 سے 1993 تک گزارا. اور پھر یہ سارا معاملہ امام جماعت کے سامنے رکھ دیا. امام جماعت نے اس پر کیا رد عمل شو کیا، انشاءاللہ اگلے خطبہ میں اگر توفیق ملی تو اس پر کچھ تبصرہ کروں گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر